کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہوں وہ عثمان بن عفان. اب خلافت کا دور شروع ہوا، لیکن ان کی قربانیاں بھی بہت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے خلافت کا دور بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کا جو احسان ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا. حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال سے نوازا تھا. وہ تنہا خلیفہ ایسے ہیں جنہوں نے بیت المال سے پوری زندگی میں 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کیا اپنے لیے، ورنہ دوسرے خلفاء کا وظیفہ مقرر تھا. حضرت ابوبکر کا بھی تھا، حضرت عمر کا بھی تھا، تنخواہ مقرر تھی بیت المال سے. حضرت عثمان نے کوئی تنخواہ نہیں لی پوری زندگی بھر، بلکہ ان کا مال اتنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیش العسرہ کے وقت، ایک جنگ میں جانے کے وقت ترغیب دے رہے تھے مسلمانوں کو کہ کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تب حضرت عثمان غنی آئے تھے اور کہا تھا میری طرف سے 100 اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دیا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے کہا میری طرف سے 200 اونٹ اور ساز و سامان. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا 300 اونٹ میری طرف سے اور ساز و سامان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر حضرت عثمان غنی 1000 دینار، 40 دینار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 7.5 تولہ سونے کے برابر 40 دینار ہوتے ہیں. 1000 دینار حضرت عثمان غنی جھولیوں میں بھر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر نظر کر دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لائے ہوئے دینار کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے آج کے بعد سے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، ان پر جنت واجب ہو چکی ہے. حضرت عثمان غنی کی یہ قربانیاں میرے عزیزو، یہ آسان لگتا ہے 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ. اس زمانے میں بھی اونٹ کی قیمت جو ہے آج کی مشہور کار کے برابر تھی. اس وقت کی سواریاں ہیں، وہ جس کے پاس 1 اونٹ ہے یہ سمجھ لیں کہ وہ بڑا امیر شخص ہوا کرتا تھا. اونٹ کی سواری مہنگی سواریوں میں سے ہوتی تھی، اور 100 اونٹ نظر کر دینا، بلکہ 300 اونٹ ایک جنگ میں نظر کر دینا. ایک تاریخ داں ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے اس زمانے کے کیلکولیشن کے اعتبار سے اس وقت کی جو بھی اماؤنٹ انہوں نے دی تھی حضرت عثمان غنی نے، اس کو کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ اس دور میں حضرت عثمان غنی کا دیا ہوا دان، دیا ہوا صدقہ، قیمت اور اس کی مالیت اگر کمپیئر کی جائے تو اس زمانے کے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ بنتے ہیں. 116 کروڑ یا 120 کروڑ کے برابر وہ رقم ہوتی ہے جو آپ نے ایک بار میں دیا ہے. کون ہے جو اتنی خطیر اتنی بڑی رقم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر لا کر نظر کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ پیسوں سے بیچتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ کون ہے جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، یہ جنت کی نہر اس کے لیے، اپنے مال خاص سے اس کنویں کو خریدا حضرت عثمان غنی نے اور ہمیشہ کے لیے وقف کیا. بیر روما وہ کنواں آج بھی مدینے میں ہے اور پانی سے لبالب بھرا بھی ہے. مدینے والوں کے لیے پانی کا سب سے پہلے انتظام کرنے والے عثمان بن عفان ہیں. ان کے علاوہ مدینے کی تجارت کا جو سامان ہوا کرتا بازار میں، یہودی پورے مارکیٹ پر قبضہ کیے ہوئے رہتے تھے، باہر سے آتے تجارت کرتے اور پیسہ بہت زیادہ لے کر جاتے. حضرت عثمان غنی نے پورے بازار کو کیپچر کر لیا تھا. یہودی تجارت کے قافلے کو مدینہ آنے سے پہلے ہی روک لیتے تھے اور پورا مال خرید لیتے تھے اور مدینہ طیبہ میں لا کر 10 گنا زیادہ قیمتوں پر وہ مال بیچتے تھے. حضرت عثمان غنی اس طرح تجارت کے قافلے خود ہی 2 منزلیں پہلے ہی جا کر کے پورا قافلہ خریدنے لگ گئے. خرید کر کے مدینے آتے اور یہودی پوچھتے عثمان یہ مال ہمارے ہاتھ بیچ دو. حضرت عثمان نے پوچھا ایک بار کتنا تم بڑھا کر کے دو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ جتنے میں آپ خریدا ہے اس کا ڈبل لے لو. آپ نے کہا نہیں اتنے کم فائدے میں نہیں بیچوں گا.
یہودی نے کہا 2 گنا زیادہ، یعنی ٹرپل، 100 کا ہے تو 300 لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا اتنا بھی نہیں۔ یہودی بڑھاتے گئے، کہا 5 گنا زیادہ میں دے دوں۔ حضرت عثمان نے کہا اتنے میں بھی نہیں بیچوں گا۔ یہاں تک کہ بات کرتے کرتے یہودیوں نے 10 گنا تک بڑھا دیا کہ اتنے میں مال بیچ دو، 100 میں خریدا ہے تو 1000 میں دے دو۔ اس سے زیادہ چیلنج کرتے ہیں ہم کہ تم سے یہ مال کوئی نہیں خرید سکے گا، نفع میں ہو بیچ دو۔ حضرت عثمان نے کہا نہ، مجھے اس سے زیادہ نفع چاہیے، اگر خرید سکتے ہو تو بتاؤ۔ یہودی عاجز آ گئے، 10 گنا زیادہ میں خریدنے پر بھی وہ نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرے دن سب جب چلے گئے، کہا کہ ہم نہیں خریدیں گے تمہارے مال کو۔ حضرت عثمان غنی مدینہ طیبہ میں ایک میدان میں وہ پورا غلہ اناج اور قافلے کا تجارت کا سامان سب اتارتے ہیں، اہل مدینہ کو آواز دیتے ہیں جس کو جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے وہ اس مال سے لے جا سکتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، جتنوں کو ضرورت تھی سبوں نے مال لے لیا۔ یہودی آئے اور پوچھا کہ کیا عثمان تم نے مال بیچ دیا؟ کہا ہاں۔ کتنے نفع میں؟ کہا میرے رب کے ہاتھ میں 70 گنا زیادہ نفع میں بیچ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں ایک خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ میں نے بہت بڑا سودا کیا جو تمہاری حیثیت نہیں ہے دینے کی۔ یہ عثمان ابن عفان ہیں۔ اب آئیں، یہ خصائل اور یہ اوصاف حمیدہ ان کے سنانے بہت ضروری تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بعد میں آنے والے حالات اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک عام آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے کمالات ہیں، ان کی خصلتیں ہیں، ان کی بہت ساری ان کی اسپیشلٹی، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔